تحفظ دین کا کارواں رواں 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 تحفظ دین کا کارواں رواں رواں علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إنك لعلى خلق عظيم۔ وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ معزز سامعین و ناظرین، عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ جمعہ کے لائیو بیانات میں آپ کی دلچسپی اور آپ ذوق اور شوق سے سن کر دوسروں تک کے پہنچانے کی جو اطلاعات مل رہی ہے وہ انتہائی قابل تعریف ہے، قابل مسرت ہے۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، میں نے قرآن پاک کی جو آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں یہ فرمایا، اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعتبار سے بہت بلند مقام پر اور بہت اونچے مقام پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آج کے دور میں سب سے زیادہ اگر اسلام کی ترویج ہو سکتی ہے، اشاعت ہو سکتی ہے، اسلام بہت زیادہ پھل سکتا ہے، پھول سکتا ہے، دوسروں تک کے پہنچا سکتے ہیں تو وہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنی زندگی کے اندر داخل کر کے دنیا کے سامنے، مخلوق کے سامنے ان اخلاق کا نمونہ پیش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے اخلاق کے بہت بلند مقام پر اور اس منصب پر بٹھایا ہے جس کی وجہ سے انسانیت کو ایک میسج جاتا ہے، پیغام جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جو جتنی محنتیں کی ہے، ظاہر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فکریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا داعیانہ کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جستجو اور محنت تھی، جو قربانیاں تھی، اس میں آپ کے اخلاق کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے، آپ کے اخلاق کی وجہ سے لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان بنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اکرام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہمان کا بہت زیادہ اکرام کیا کرتے تھے۔ آپ کے اخلاق ایسے بلند تھے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اس یہودی کو، اس مہمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بستر مبارک پیش کر دیا۔ وہ نادان
وہ آزمانے کے لیے شاید یا تکلیف دینے کے لیے آیا تھا، اس نے بستر مبارک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گندگی کر دی، اور وہ یہ سوچ کر یہاں سے روانہ ہو گیا کہ میں نے اس کو ناپاک کر دیا، گندا کر دیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف دینا تھی وہ تکلیف دے کر وہ روانہ ہو گیا۔ لیکن اچانک اسے احساس ہوا کہ میں کوئی چیز بھول کر آیا ہوں، اور وہ چیز اس کی تلوار تھی غالباً، وہ تلوار وہ بھول چکا تھا۔ وہ جب واپس آیا تو سوچ رہا تھا کہ میں کیسے انداز سے وہاں داخل ہوں گا، اور اگر میری یہ گندگی کا ثبوت انہیں مل گیا اور میں وہاں پکڑا گیا تو میرا حشر کیا ہوگا۔ لیکن آپ کو تعجب ہوگا کہ وہ شخص کو اللہ جل شانہ نوازنا چاہتے تھے، اسے ہدایت دینا چاہتے تھے، اس کی بھول جو ہے اس کے لیے ایک سنہرا باب بن کر، زندگی کا ایک نیا آغاز بن کر اس کی زندگی میں داخل ہوئی۔ وہ بھول ہی ہے، لیکن وہ غلطی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے جو ہے مسرت اور خوشی اور شادمانی کا موقع اللہ نے عنایت فرمایا۔ وہ یہودی آیا اور آنے کے بعد وہ ڈر رہا تھا، خوف میں تھا کہ میں پکڑا جاؤں گا، مجھے شاید سزا دی جائے یا تکلیف پہنچائی جائے یا میرے ہاتھوں سے وہ گندگی کو صاف کرایا جائے گا۔ لیکن اس نے یہ دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بستر کو صاف کر رہے ہیں، اسے دھو رہے ہیں، اور جب ان کو آہٹ محسوس ہوئی میری تو مجھے کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ یہ فرمایا کہ یہ آپ کی امانت ہے اور یہ تلوار آپ کی امانت لے کر چلے جائیے۔ کوئی جملہ نہیں کہا، نہ ڈانٹا، نہ غصے میں آئے، نہ کچھ کیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق کو دیکھ کر اور اس عمل کو دیکھ کر اس نے اسلام قبول کیا۔ لوگوں کے لیے گندگی کا صاف کرنا اور اس پر کچھ جملے نہ کسنا، یہ بھی ایک دعوت دیتا ہے۔ اسی طریقے کا عاشق رسول اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے ایک بزرگ، وہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک انگریز بار بار اٹھتا ہے اور ٹوائلٹ تک کے جاتا ہے اور پھر واپس آ جاتا ہے، بیت الخلاء تک کے جاتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے، اور بے چینی میں ہے، پریشانی میں ہے۔ وہ بزرگ نے اس کی بے چینی اور پریشانی کو محسوس کرنے کے بعد وہ خود اٹھے اور جا کر دیکھا کہ وہ ٹوائلٹ گندا ہے۔ بیت الخلاء کو اندر سے انہوں نے لگایا، اور لگانے کے بعد پوری گندگی کو پانی سے صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد آ کر اس انگریز کو کہا کہ اب آپ تشریف لے جائیے۔ وہ انگریز جب آیا اور ٹوائلٹ کو جو دیکھا تو صاف ہے، کلین ہے، وہ اپنی ضرورت سے فارغ تو ہو گیا، لیکن اس بزرگ سے وہ بات چیت کرنے لگا۔ اس بزرگ نے، وہ عالم دین، بہت بڑے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نے اس بہانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی اور دعوت دی، اخلاق کا تذکرہ کیا کہ ہمیں یہ جو تعلیم ملی ہے، اگر یہ گندگی کو ہم صاف کر رہے ہیں تو اس لیے صاف کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کے اعتبار سے زندگی کے کسی دور میں کسی یہودی کے لیے اس بستر کو جو گندا ہو چکا تھا اس کو صاف کیا تھا۔ میں نے یہ سوچا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے پر چل کر میں بھی عمل کر لوں، لہٰذا آج میں نے کوئی آپ پر احسان نہیں کیا، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو، ان کے اخلاق کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ بہرحال یہ بزرگ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ ہے، اور ہمارے ساتھ ہماری زندگیوں میں یہ اخلاق آ جائے کہ ہم دوسروں کی تکلیف کو محسوس کریں، دوسروں کی پریشانیوں کو محسوس کریں، اور ان کی راحت کے اسباب پیدا کر دیں،
ان کے راحت کے لیے ماحول بنا دیں، ان کے آرام کا ہم خیال کرنے والے بن جائیں، ہماری زندگی سے کسی کو تکلیف نہ ہو، تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمارے اس عمل سے جو ہے دین اور اسلام کی تبلیغ ہو سکتی ہے۔ دین اسلام کو آپ اپنی آنکھوں سے پھلتا اور پھولتا دیکھ سکتے ہیں، ترقی کرتا ہوا دیکھ سکتے ہیں، اور لوگوں کے دلوں کے اندر جو نفرت ہے وہ ختم ہوتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بلند اخلاق کہ خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کی تکمیل کے لیے، اخلاق کو اچھے انداز سے پیش کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم بہت کچھ سوچتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے ہیں، جس گلی سے گزرتے ہیں، ہم وہاں کھڑے ہو کر ہم سلام میں پہل کر لیں، لیکن ہمیں کبھی یہ موقع نہیں آیا، کبھی یہ چانس نہیں ملا، اس لیے کہ ہم تو سوچتے ہی رہ گئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آمنا سامنا ہوتے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سلام کرتے ہوئے گزرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افشوا السلام تسلموا، سلام کو پھیلاؤ، سلامتی میں رہو گے۔ میرے عزیز دوستو، یہ سلام کا پیارا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو، امتیوں کو یہ دعوت دی ہے اور یہ حکم فرمایا ہے، افشو، یہ امر کا صیغہ ہے کہ افشوا السلام تسلموا، سلام کو پھیلاؤ، سلامتی میں رہو گے۔ اور آپ ان الفاظ پر غور کیجئے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو سکھایا ہے کہ جب کسی کا آمنا سامنا ہو جائے، آپ کی کسی سے ملاقات ہو جائے، آپ کسی گھر میں داخل ہونے لگ جائیں، تو آپ کو سلام کرنا چاہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور قرآن پاک نے بھی فرمایا، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ادخلوہا بسلام آمنین، اپنے گھروں کے اندر سے جو ہم پریشانیاں دیکھ رہے ہیں، بے راہ روی کے حالات دیکھ رہے ہیں، ہمارے گھروں کا جو سکون غارت ہو چکا ہے، اس میں یہ سنت ہمارے سے چھوٹی جا رہی ہے، اللہ کا حکم چھوٹا جا رہا ہے، اللہ کے حکم کو ہم توڑنے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ قرآن نے جب حکم دیا آپ کو، ادخلوہا بسلام آمنین، آپ اپنے گھروں میں جب جائیں گے تو سلام کرتے ہوئے جاؤ۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی میں اپنے گھر کے اندر جاؤں، میرے بچے ہیں، میری فیملی ہے، میری وائف ہے، تو میں کیوں جھکوں، میں کیوں جو ہے ان کو سلام کروں، وقار، پوزیشن کا مسئلہ دیکھتے ہیں۔ لیکن سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ گھر میں داخل ہوتے ہی سلام کیا کرتے تھے۔ آج کے دور میں ہمارے جو ہے دوست احباب کہتے ہیں کہ مولانا اندر داخل ہوتے ہی سلام کریں گے تو بیگم صاحبہ یہ سمجھیں گی کہ یہ بہت زیادہ نرم ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد وہ جرأت کر کے سر پر مسالہ پیسنا شروع کر دیں گی کہ میرا شوہر تو مجھے سلام کرتا ہے۔ نہیں میرے دوستو، آپ ایسا مت خیال کیجئے، آپ یہ سوچئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا طریقہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس سنت کو میں زندہ کر رہا ہوں اور اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد گھر کے ماحول کو دیکھیے آپ، گھر میں کیسے سلامتی آتی ہے۔ تو ہم کو حکم ہے، افشوا السلام تسلموا، سلام کو پھیلاؤ، سلامتی میں رہو گے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے، ادخلوہا بسلام آمنین، ادخلوہا بسلام آمنین۔ تو صحابہ جیسے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی راہ سے گزرتے ہیں، راستوں سے گزرتے ہیں، تو وہ سلام میں بہت جلدی پہل کر لیا کرتے ہیں، ہم کو چانس بھی نہیں ملتا، ہم سلام کر نہیں پاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سلام مل جاتا ہے۔ اور یہ عمل جو ہے سلامتی کا، امن کا، چین و سکون کا ذریعہ بنا رہا ہے۔ الفاظ پہ غور کیجئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں ہوں اور اللہ کی طرف سے برکتیں ہوں۔ کتنا پیارا جملہ ہے، کیسا پیارا انداز ہے
جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ادھر سے حکم یہ بھی ہو رہا ہے کہ آپ جواب میں اضافہ کر کے دیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر بھی اللہ کی طرف سے سلامتی ہو اور اس کی رحمت ہو اور اس کی برکت ہو۔ اب آئیے ماحول کو دیکھیے، ہم نے عجیب عجیب قسم کے سلام نکال لیے ہیں۔ ہمارے گھروں میں کوئی مہمان آتا ہے تو ہم بچوں کو بول دیتے ہیں، بیٹے پیٹ میں منڈی ڈال کے سلام کرو، بیٹے جھک کر سلام کرو، بیٹے چاچا آئے، انکل آئے، ابو جان آئے، بھائی جان آئے، ان کو سلام کرو، جھک کر سلام کرو۔ اور وہ جھکنا رہ گیا ہے، ہاتھ اٹھانا رہ گیا ہے، اور زبان سے الفاظ جو ہے غائب ہو چکے ہیں۔ تو کیسے خیر و برکت ہمارے کو ملیں گی؟ آپ دیکھیے کہ کوئی صاحب جو ہے مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے وضو خانے پہ کچھ لوگ تھے، انہیں ان میں سے سلام کیا، السلام علیکم۔ دوسرے نے جواب دیا، ٹھیک ہے دیتا ہوں۔ کیا مطلب سمجھ میں آیا؟ یہ سلام ان کا اشارہ تھا کہ میرا قرضہ کب دے رہے۔ اس نے جواب میں کہا کہ میں دے رہا ہوں۔ وہ نادان نے وعلیکم السلام بھی نہیں کہا۔ تو سلام اب قرضے یاد دلانے کا ہو گیا، سلام صرف اشارے کا ہو گیا۔ ہم بعض وقت جو ہے یا ناک تک کے، چہرے تک کے ہاتھ اٹھاتے ہیں، 2 3 مرتبہ ہاتھ ہلاتے ہیں، اور ادھر سے بھی انہوں بھی ہاتھ ہلا لیتے ہیں، لیکن زبان سے جو الفاظ کہنا تھا وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ کوئی جھک کر سلام کر رہا ہے۔ ہمارا علاقہ جو ہے دکن کا علاقہ ہے، نظام کی فوج میں یا نظام کے دور میں ایک ماحول تھا، فرشی سلامہ ہوتے تھے، نیچے سے لے کے اوپر تک کے جو ہے، اور کسی کے سامنے بھی جاتے تو بالکل جھک کے سلام کرتے، پیٹ میں منڈی ڈال کے سلام کرتے۔ یہ سارے سلام یعنی جو ہے غلط ہے۔ زبان سے آپ سلام کہیے، مجبوری میں کبھی آپ زبان سے سلام کہہ کر یہ ہے کہ وہ سن نہیں سکیں گے تو ہاتھ کا اشارہ ہے۔ آپ کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے، چھوٹوں پہ بھی سلام کرنے کا ماحول بنانا چاہیے، بڑوں کے اکرام میں سلام کرنے کی پہل کرنا چاہیے۔ آپ کو اپنی زندگی کے اندر ایک سنت، یہ 12 ربیع الاول آنے پر اس ماہ مبارک کے اندر آپ خالی سلام کو صحیح انداز میں سیکھ کر دوسروں تک کے پہنچا لیں، یہ بہت بڑا آپ کا یعنی جو ہے اخلاق ہوگے، بہت بڑا آپ کا کام ہوگا۔ یہ سنت زندہ ہونے لگے گی کہ دیکھو زبان سے آپ سلام کرو، صرف ہاتھ ہلانے سے سلام نہیں ہوتا، کئی طریقے کے ہیں۔ بہرحال تو آپ کوشش کیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دوسروں تک کے پہنچانا ہے آپ کو۔ میرے عزیز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعتبار سے بہت بلند اور بہت اونچے مقام پر ہیں۔ اندازہ لگائیے، آپ غم گساروں کے پاس، آپ بیواؤں کے لیے، آپ مجبوروں اور مظلوموں کے لیے، آپ پریشان حالوں کے لیے، سب کے لیے ایک مسیحا بنا کر سب کی زندگیوں کو سنوارنے کے اعتبار سے، سب کو تسلی دینے کے اعتبار سے ہمدردی کا وہ جذبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھا کہ آپ کو دوسری جگہ پر، دوسرے قوموں کے لیڈروں میں، دوسری مذہبی پیشواؤں میں یہ ساری چیزیں نہیں ملتی ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے ایک پلان بنایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے تو ہم شکست نہیں دے سک رہے ہیں، ایسے تو ہم ان کو جو ہے کوئی نقصان نہیں پہنچا سک رہے ہیں، لہٰذا ایک پلان بنایا انہوں نے، اور وہ پلان ایسا تھا کہ اگر وہ سکسیس ہو جاتے، کامیاب ہو جاتے، تو وہ یہ خوشی مناتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ہم نے ختم کر دیا ہے، اس دنیا سے رخصت کر دیا ہے۔ اتنا خطرناک پلان بنایا۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ اس کا ماسٹر مائنڈ جو ہے ابو جہل تھا، اور اس کے ساتھی جو دشمنان رسول ہیں وہ انہوں نے سب نے یہ مشورہ کر کے یہ ایک ناٹک رچایا، ایک ڈرامہ کھیلا ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کا بہت بڑا ایک خاکہ تیار کیا ہے، ایک پلان تیار کیا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ابو جہل نے بیماری کا جو ہے لباس پہن لیا، بیمار بن گیا، بیماری کا ناٹک کر لیا، اور اس نے ایک چارپائی پر، ایک پلنگ کے اوپر خود کو بیمار ثابت کرنے کے لیے لیٹ گیا، اور اس پلنگ سے متصل جو ہے ایک بہت بڑا گڑھا کھودا گیا۔ اتنا گہرا تھا وہ، اتنا گہرا تھا کہ روایتوں میں آتا کہ اس تک کے رسیاں پہنچنا تک کے مشکل ہو سکتی تھی، خوب بڑا،
اور اس کے اوپر انہوں نے قمچیاں اور چھوٹی چھوٹی باریک لکڑیاں جو ہے اس گڑھے کے منہ کے اوپر لگائی اور اس کے اوپر ایک چادر پھیلا دی، گویا آنے والا آدمی یہ سمجھے کہ اس کے اکرام میں قالین بچھایا ہوا ہے، ایک بہترین فرش بچھایا ہوا ہے، ایک بہترین جو ہے ایک کپڑا بچھایا ہوا ہے، وہ اس کے اوپر آئے اور وہ نیچے گڑھے کے اندر گر جائے اور وہ ہلاک ہو جائے۔ تو پلان بنانے والوں نے پلان بنایا۔ وہ کہاوت مشہور ہے کہ مارنے والے سے بہتر ہے بچانے والا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیا یہ لوگوں نے۔ دیکھیے یہاں اس واقعے کے پہلو میں ایک سبق یہ ہے کہ اس دشمن رسول کو جو ہلاک کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے، اس کے ساتھیوں کو، ان سب کو یہ یقین تھا کہ جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملیں گی کہ ابو جہل بیمار ہے، وہ اس کی عیادت کو ضرور آئیں گے۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم اپنے بھائی کی عیادت کو نہیں جاتے، اپنے دوست کی عیادت کو نہیں جاتے، اپنے رشتہ داروں کے پاس بیمار پرسی کے لیے نہیں جاتے۔ آج دواخانوں میں کتنے لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ اسلام پھیلانا چاہتے ہیں، آپ دین کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، تو میرا مشورہ ہے اور میرا خود تجربہ ہے کہ بیمار جب دواخانوں کے اندر 1 مہینے کے لیے پڑا ہوا ہوتا ہے بستر کے اوپر، تو وہ بے چین رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، اس کا انتظار کرتا ہے کہ کوئی آئے، میرے ساتھ کمپنی دے، مجھے کچھ باتیں کرے، کچھ نصیحت کرے، کچھ میرا دل بہل جائے، کچھ مجھے حوصلہ دے۔ تو ہر بیمار جو ہے 15 دن کے لیے، 8 دن کے لیے، مہینے کے لیے، 6 مہینے کے لیے بستروں پر پڑے ہوئے وہ بیچارے انتظار کرتے ہیں۔ رشتہ دار ان کی خدمت کرتے کرتے تھک جاتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں سب کوئی صبح دوپہر شام نظر آتا ہے، لیکن بعد میں دیکھتا ہے کہ ان کی لمبی بیماری ہے، تو اس کے بعد وہ سب اس کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، دواخانے کے حوالے کر دیتے ہیں، ڈاکٹروں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھار آ کر ایک ٹفن دے دیا اور چلے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے عیسائی مشنری جو ہے، کرسچن لوگ، یہ ہاسپٹل بناتے ہیں۔ کیوں بناتے ہیں؟ 2 کام یہ کرتے ہیں اور اس طریقے سے اپنی عیسائیت کی تبلیغ کرتے ہیں کہ انہوں جہاں پر بھی جاتے ہیں، چھوٹا مقام ہو یا بڑا مقام ہو، ایک ہاسپٹل قائم کرنے کا منصوبہ بناتے ہیں، چھوٹا ہو یا بڑا ہو ہاسپٹل بناتے ہیں وہاں کی ضرورت کے لحاظ سے۔ دوسرا، ایجوکیشن کی لائن سے، تعلیم کے لائن سے انگلش میڈیم اسکول وغیرہ کھول دیتے ہیں اور جو ہے بچوں کو کم فیس کے اوپر یہ جو ہے تعلیم دیتے ہیں۔ یہ 2 طور و طریقہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلایا ہوا ہے، اور غیروں نے اسے اپنایا اور اس کے ذریعے سے وہ عیسائیت کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ افسوس ہے کہ مسلمان اس طرف توجہ نہیں دیتا۔ میرے عزیز دوستو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بیمار کی دشمن کی اطلاع مل رہی ہے کہ وہ بیمار ہے، تو اس کی عیادت کو کیسے آ رہے ہیں ابھی میں بیان کرتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت جو ہے، یہ عادت شریفہ کہ کوئی بھی بیمار ہو جائے، اس کی بیمار پرسی کے لیے، اس کی تیمارداری کے لیے، اس کی خبر لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نکل جایا کرتے تھے۔ آج مسلمانوں کو ایک طے کرنا چاہیے کہ میری زندگی کے 2 گھنٹے صبح اور شام 1 گھنٹہ کم سے کم میں اپنے قریب کے ہاسپٹل میں جاؤں گا، مستحق لوگوں کو دیکھوں گا، خاص طور پر ان بیماروں کو جو مہینے سے 15 دن سے بستر کے اوپر پڑے ہوئے ہیں۔ آپ جائیے، ہمیشہ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ آپ جائیں گے دواخانوں میں، ہاسپٹل کے اندر، تو آپ جا کر بیٹھ کر اس کو تسلی دیں گے، اس کو اچھی بات سمجھائیں گے، اس سے انسیت اور محبت ہو جائے گی، تو دھیمے انداز سے، اچھے انداز سے، پیارے انداز سے جو ہے اس کو اسلام کی تبلیغ بھی کر سکیں گے، آپ دین کی باتیں بھی بتا سکیں گے۔ ایک مسلمان ہے تو وہ پکا مسلمان بنے گا، ایک مسلمان نہیں ہے، دوسری قوم کا آدمی ہے، تو وہ اسلام سے کم قریب ہوگا، وہ آپ کی بات سن سکتا ہے، لیکن آپ کے پاس فرصت نہیں ہے، میرے پاس فرصت نہیں ہے۔ میرا معمول ہے الحمدللہ کہ میں اکثر جو ہے دواخانوں کے چکر لگاتا ہوں اور وہاں جا کر جو ہے انہیں پانی پڑھ کر دے دیتا ہوں، ان کو تسلی ہو جاتی ہے۔ اسی ماحول میں میں کچھ دین کی باتیں انہیں سمجھاتا ہوں، وہ بہت ذہن میں رکھتے ہیں، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، اور بیماری اچھی ہونے کے بعد جو ہے شکریہ ادا کر کے جاتے ہیں، اور زندگی بھر رابطے میں رہتے ہیں۔ اس میں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم حضرات بھی ہیں، اس میں ہر مذہب کے اور ہر مسلک کے لوگ بھی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ اپنی عادت بنا لیجئے
اور سوشل اور سماجی کام کرنے والوں کو خاص طور پر نمایاں طریقے سے اپنے معمولات میں، اپنے نظام الاوقات کے اندر، اپنے پروگرام کے اندر 2 گھنٹے شامل کرنا چاہیے، جس میں صبح اور شام 1 گھنٹے کے واسطے کم سے کم وہ جو ہے ان بیماروں کے پاس جائیں. اور یہ بیچارے جو پریشانی میں ہیں، آپ کو ضروری نہیں ہے پیسہ خرچ کرنا، آپ ان کی خالی دوا لا کر دے دیں، انہی کے پیسوں سے لا کر دے دیں. ان کو بعض وقت دوا لانے والا بھی کوئی نہیں ملتا ہے، ان کو پانی پلانے والا بھی کوئی نہیں ملتا ہے. کبھی کبھار کوئی پھل فروٹ دے دیجئے، کبھی کبھار آپ جو ہے انہیں یہ ادھر سے ادھر بستر پر منتقل کرنا ہے، وہ خدمت کر لیجئے. کبھی پیشاب پاخانے کے لیے لے کر چلے جائیے. یہ بہت بڑی خدمت ہے، اور یہ خدمت کا جذبہ آپ کے اندر ہونا، اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیمار کی عیادت کے لیے ہم جب جاتے ہیں تو 70,000 فرشتے ہمارا استقبال کرتے ہیں. یہ فرشتے جو ہے بیمار کی عیادت کرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں. میرے عزیز دوستو، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیارے طریقوں کو اپنی زندگی میں داخل کرنا ہوگا، اور ایجوکیشن کی لائن سے بھی محنت کرنا ہے. وہ کسی وقت تفصیل سے بتلایا جائے گا، اس لیے کہ ہمیں تعلیم کا حکم دیا گیا ہے. اقرا کا پیغام جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے ہمیں دیا ہے، وہ پیغام کو ہمیں پہنچانے میں بہت زیادہ کوتاہی ہو رہی ہے. بہرحال یہ 2 چیزیں بنیادی طور پر اس امت کے اندر آنا چاہیے، ہمارے اور آپ کے اندر آنا چاہیے، کہ دواخانوں کے بنانے میں یا دواخانوں میں سہولت پہنچانے میں یا بیمار کو جو ہے حوصلہ دینے میں ہمارا کچھ نہ کچھ حصہ ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ ہمیں قربانی اس لائن سے بھی دینا چاہیے. کوئی آدمی تبلیغ کرنا چاہتا ہے، میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ گشت میں جاتے ہیں، آپ لوگوں کے گھروں تک کے پہنچتے ہیں اور انہیں دین کی بات سمجھاتے ہیں، انہیں اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر تک لانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کے معمولات میں یہ ہونا چاہیے کہ دواخانے میں جانا، وہاں جا کے دین کی بات کرنا، وہاں تسلی دینا، وہاں حوصلہ دینا، یہ آپ دیکھیں گے کہ وہ شخص کے دل و دماغ کے اوپر بہت جلدی اثر ہوتا ہے. عام آدمیوں کے پاس آپ جاتے ہیں، 10 مرتبہ جائیں گے تو اس کے ایک آدھ وقت آپ کو کامیابی ملیں گی. یہاں جائیں گے تو آپ 10 مرتبہ میں سے آپ کو 7 مرتبہ کامیابی ملے گی. اس لیے میرے عزیز دوستو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ ابو جہل بیمار ہے، اگرچہ کہ اس نے ناٹک کیا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سنتے ہی اس دشمن رسول کی عیادت کے لیے گھر سے نکل پڑے. چلتے ہوئے آ رہے ہیں. اب یہ لوگوں کے ذہنوں میں سازش تھی، پلان تھا. یہ سب ادھر ادھر چھپ کر دیکھ رہے ہیں اور سب یہ سمجھ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل چکے ہیں، آ رہے ہیں. قریب تک کے آنے تک روایتوں میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گڑھے کے قریب تک کے، ابو جہل کے پلنگ تک کے آ گئے، لیکن جیسے ہی گڑھے کے قریب آ رہے تھے کہ وہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ واپس لوٹ جائیے. اس لیے کہ ان ہوا الا وحی یوحا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے اشارے مل جایا کرتے تھے، حکم مل جایا کرتا تھا. حکم ہوا کہ آپ واپس لوٹ جائیے. جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریب آنے تک کے سب خوش تھے کہ اب ان کا کام پورا ہو جائے گا، اب یہ ہلاک ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. قریب تک کے آ گئے، لیکن وحی کے ذریعے سے اطلاع دی گئی کہ آپ واپس لوٹ جائیے. جیسے ہی واپس لوٹ رہے ہیں، روایتوں میں لکھا ہے کہ بوکھلاہٹ میں، گڑبڑ میں، عجلت میں ابو جہل خود اٹھ گیا اور اٹھ کر فوراً جو ہے آگے بڑھنے کی جیسی کوشش کرتا ہے، اس گڑھے میں وہ خود ہی گر پڑتا ہے. ایسا گر پڑتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے گھر تشریف لے کر چلے گئے، اور یہاں پر سارے جتنے اس کے دوست، رفقا اور ساتھی تھے، وہ سب اب اس کو نکالنے کی ترکیب اور تدبیر کرنے لگے. جو گڑھا انہوں نے کسی کے لیے کھودا تھا، اس میں خود ہی گر پڑا ہے. وہ اب چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے. ساری ترکیبیں اور تدبیریں فیل ہو گئی، کوئی رسی اس تک کے پہنچ نہیں رہی. اور وہ جب پریشان ہو گیا تو بہت لمبی بات ہے، آخری درجے میں اس نے نیچے سے کہا کہ اب مجھے کوئی اگر بچا سکتا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی بچا سکتے ہیں. پھر جاؤ
اور میری طرف سے درخواست پیش کرو، میری طرف سے یعنی جو ہے ان سے عاجزی انکساری کے ساتھ کہو کہ مجھے نکال لیں۔ مجھے یقین ہے کہ اس کے باوجود، میری اس حرکت کے باوجود، میری اس بیوقوفی کے باوجود، جب وہ مجھے پریشانی میں پائیں گے کہ میں انہیں بلا رہا ہوں، وہ ضرور آئیں گے۔ اس کو اس بات کا بھی یقین تھا۔ دیکھیے یہاں پر ہماری کسی سے دشمنی ہو جاتی ہے، ہمیں محسوس ہو جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارا دشمن ہے، تو اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، اب ہم تمہاری زندگی میں کبھی مدد نہیں کریں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے کے خلاف یہ جملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جیسے ہی یہ اس کے رفقا، اس کے دوست احباب جا کر مجبور ہو کر آخری درجے میں یہ اپیل کرتے ہیں، یہ درخواست کرتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل بہت پریشان ہے، اس نے نادانی کی تھی، اس نے غلطی کی تھی، اس کی بھول تھی، ہماری بھول تھی، ہمیں معاف کر دیجئے اور اسے کیسے بھی کر کے نکال دیجئے۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ جانی دشمن کے لیے جس نے گڑھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھودا تھا، وہ خود اس میں گر پڑا ہے اور نیچے سے آواز دے رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ جب اس کی اطلاع ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کو یہاں پر ایک معجزہ دکھانا تھا۔ وہ معجزہ کیا ہے کہ جہاں ساری رسیاں فیل ہو چکی تھی، ساری ترکیبیں اور تدبیریں فیل ہو چکی تھی، وہاں پر لکھا ہے روایتوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک نیچے پیش کیا اور ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑ کر اوپر آ گیا، لیکن ابو جہل ہی رہا۔ میرے عزیز دوستو، آپ کا دست مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک یہ عام لوگوں کی طرح نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ کو ایک معجزہ دکھانا تھا کہ جہاں ساری ترکیبیں فیل ہو گئی، ساری رسیاں نہیں جا سکی، وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ دست مبارک وہاں پہنچا اور ابو جہل کو باہر نکال لیا۔ یہی تو ہاتھ ہے، اسی کی تو انگلیاں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ میرے عزیز دوستو، معجزات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو بتلائیں کہ نبی کے کتنے معجزے تھے۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم میں ہم معجزات کے اوپر بھی بیان کریں گے۔ یہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ موقع ہے کہ آج لاک ڈاؤن کے اعتبار سے آج ساری دنیا پریشان ہے۔ اس پریشان حال دنیا کے اندر اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پیش کریں گے، اور یقیناً پیش کیا ہے مسلمانوں نے، لاک ڈاؤن میں لوگوں نے اپنے گھروں سے کھانا پکا کر بھوکوں کو کھانا کھلایا، پانی پلایا، پیاسوں کو پانی پلایا، لوگوں کی مدد کی، انہیں ٹرینوں تک کے پہنچایا، انہیں دوسرے ان کی بستیوں تک کے پہنچایا، ان کے پاؤں کے چھالے دیکھ کر انہیں جوتیاں تک کے، چپل تک کے پیش کی، اور ان کی جس قدر مدد ہو سکتی تھی۔ یہ بھی ایک رحم دلی کا معاملہ ہے، یہ بھی ایک اخلاق کا نمونہ ہے۔ اس اخلاق کے نمونے نے میرے عزیز دوستو، آپ محسوس کریں یا نہ محسوس کریں، پوری دنیا کے اندر میڈیا میں اس بات کا چرچا ہے کہ کچھ مسلمان کھڑے ہوئے تھے سڑکوں کے اوپر اور وہ مدد کر رہے تھے، پانی پلا رہے تھے، کھانا کھلا رہے تھے، کچھ مدد کر رہے تھے۔ کوئی داڑھی اور ٹوپی والے تھے، انہوں نے ہمیں ایسی مدد کی، وہ دل کے اوپر ایک ان کے نقش بیٹھ گیا اور انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ ہم ان سے خامخواہ نفرت کرتے ہیں، یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں، ان کے دلوں کے اندر کتنی ہمدردی ہے، ان کے دلوں کے اندر کتنی اللہ نے رحم دلی دیا ہے، یہ اپنے گھر سے پکا کر لے کر آ رہے ہیں، دن بھر کھڑے ہوئے ہیں دھوپ کے اندر اور ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، شامیانے لگا رہے ہیں، ہمارے آرام کا خیال کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ایک اخلاق میں سے کھانا کھلانے کا عمل جو ہے ہم نے پیش کیا، تھوڑا سا پانی پلانے کا ہم نے عمل پیش کیا، تو دنیا انسانیت کے اندر ایک تہلکہ مچ گیا، ایک میسج گیا، پیغام گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں۔ آئیے ہم عہد کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی ہم کوشش کریں گے۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں میری یہی گزارش ہے کہ جیسے آپ ہر جمعہ یہ بیانات سنتے ہیں، اگر آپ کو یہ بیانات پسند آتے ہیں تو اس کو فارورڈ کریے، دوسروں تک کے پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ جمعہ کے دن 3 بجے یہ لائیو بیانات آپ سنتے ہیں،
آپ کوشش کریں 3 بجنے سے پہلے اپنے 10-20 لوگوں کو اطلاع دے دیں کہ یہ تحفظ دین میڈیا سروس کے اوپر لائیو بیان آنے والا ہے، اور اسے آپ سنیں، اپنے گھر والوں کو تمام کو سنانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ العزیز اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا، آپ بھی محسوس کریں گے۔ اور دوسری چیز یہ ہے، دوسرا اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز عنقریب ہم ایک روحانی دنیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے نقلی باباؤں کے سلسلے میں، جعلی پیروں کے سلسلے میں، غلط قسم کے عملیات کرنے والوں کے سلسلے میں ہم نے زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ گزارا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ میں نے یعنی اس سلسلے میں 2 سال لگاتار جو ہے ایک کتاب لکھی ہے، طب روحانی اور تاثیر قرآنی۔ یہ عملیات کی شرعی حیثیت کے اوپر تینوں عنوانات پہ ہے، جنات، جادو اور تعویذات۔ تو طب روحانی یہ 2 سال لگے مجھے لکھنے کے اندر، اور میں نے یہ تقریباً آج سے 15 سال 20 سال پہلے یہ محنت کی ہے، اور 20 سال سے لگاتار مفت میں بعض لوگوں کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ سالانہ تقریباً 15 سے 20 ہزار روپے کی کتابیں تقسیم ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہیں کہ وہ ہدیہ دے دیتے ہیں، بقیہ تمام جزاک اللہ کہہ کر لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو اس کتاب کے اعتبار سے، اور 4 بڑے بڑے ہندوستان کے اخباروں میں ہمارا روحانی دنیا کالم جو ہے آتا رہا، اس سے بہت بے پناہ جو ہے الحمدللہ فائدہ بھی ہوتا رہا۔ تو اس سلسلے میں ہم عنقریب یہ کوشش کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کے سوالات کا جواب دیں، اور روحانی دنیا سلسلے کو جو ہے ایک اچھے انداز سے پیش کر سکیں۔ آپ دعا کیجئے کہ اللہ رکاوٹوں کو دور فرمائیں، اس میں بھی ہمیں کامیابی عطا فرمائیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم انک عفو کریم رحیم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ الاسلام والمسلمین، اللہم اکرم الاسلام والمسلمین، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح شباب المسلمین، اللہم اصلح نساء المسلمین، اللہم اصلح اطفال المسلمین۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولصغائرنا ولكبائرنا ولمن كان له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں و لغزشوں کو معاف فرما، دین کی فداؤں کو عام فرما، ہدایت کے فیصلے عام فرما۔ اے اللہ مسلمانان عالم کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرضدار ان کے قرضوں کو عطا فرما، بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، جو اس دنیا سے چل بسے ان کی مغفرت فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام اعزاء و اقرباء کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اس ملک کے اندر امن کا ماحول پیدا فرما دیجیے، مذہبی منافرت کو ختم فرما دیجیے، نفرت کی فداؤں کو ختم فرما دیجیے۔ اے اللہ کورونا وائرس سے حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ کورونا وائرس سے پوری امت کی، پوری انسانیت کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے کریم آقا گھروں میں محبت عطا فرما، سکون عطا فرما، دواخانوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ دواخانوں سے نجات عطا فرما، اللہ دواخانوں میں پڑے ہوئے لوگوں کی مدد فرما، اللہ دواخانوں میں جا کر ان کی عیادت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، بیماروں کو حوصلہ دینے کی ہمیں توفیق عطا فرما، بیماروں کی بیماری کے سلسلے میں ہمیں فکریں نصیب فرما دیجیے۔ اے کریم آقا کرم کا رحم کا معاملہ فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت و عقیدت ہمیں نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا آسان فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اعمالوں کے برکت و ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔